کرپشن اصل میں ایک محدود معنی میں لیں تو چلیں، جس طرح انہوں نے گنجائش دی ہے وہ گنجائش دی جا سکتی ہے، یعنی اس معنی میں کہ بھائی چلیں مالی بے ضابطگی یا بدعنوانی جسے ہم کہتے ہیں، اگر کرپشن کو اس معنی میں رکھیں تو پھر تو خیر ہے. لیکن کرپشن کے اپنے اصل معنی میں رکھیں تو کرپشن کیا چیز ہے؟ میں چند یعنی اس کا ہم ترجمہ تو بدعنوانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ کہ آپ ذرا اسے کچھ تصورات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. یہ سی ڈی کرپٹ ہو گئی ہے، یہ ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گئی ہے، سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا ہے. تو ایک میرا جسم ہے، ایک ظاہری کرپشن ہے، کوئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی آنکھ پھوٹ گئی ہے، کوئی لنگڑاہٹ آ گئی ہے، تو یہ میرا جو ڈی فنکشننگ جو ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی کرپشن ہے. لیکن ایک میرا سافٹ ویئر ہے، میری فطرت ہے. میری فطرت اگر مسخ ہو گئی ہے تو یہ ایک کرپشن ہے. اور یہ کرپشن تو ناقابل معافی چیز ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ کرپشن اینٹی تقوی ہے، اور باقی سارے جرائم اسی کرپشن سے پیدا ہونے. یہ خباثت ہے پھر تو یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھاری چیز ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ کرپشن اس معنی میں، مالی بے ضابطگی کے معنی میں تو آپ اسے ہلکا لے سکتے ہیں، لیکن کرپشن اس معنی میں کہ جو سافٹ ویئر اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر کے بھیجا ہے، اگر وہ کرپٹ ہو گیا تو اس کے مطلب ہے آپ گئے کام سے، پھر آپ بیکار چیز ہو گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے. پھر کرپشن کے اندر جب وہ والی کرپشن آتی ہے تو اس میں بدعہدی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. مالی بے ضابطگی کا تعلق امانت، کون سی امانت؟ مال جو امانتاً آپ کے پاس ہے صرف اس کی حد تک محدود رہے گا، جبکہ امانت میں خیانت کا تصور اس سے وسیع ہے. آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا ایک میثاق ہے، اس ذمہ داری کا ایک عہد ہے. اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، اس عہد کو پورا نہ کرنا بھی امانت میں خیانت ہے. آپ کا ایک عہد ہے، آپ کا ایک پیمان ہے، آپ کا ایک میثاق ہے، اللہ سے بھی ہے، لوگوں سے بھی ہے. اس میثاق پر پورے نہ اترنا کرپشن ہے، اور یہ اس امانت کی خیانت سے بڑی کرپشن ہے. آپ کا آئین بھی ایک میثاق ہے، یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. جو لوگ آئین توڑتے ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور وہ باقی مالی کرپشن کو جواز دیتے ہیں اس کے لیے کہ کرپٹ بندہ آ کے ان کے ساتھ جڑے گا. مسٹر کلین ان کے ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتا. الخبیثات للخبیثین. تو کرپشن کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس سے بڑی لعنت تاریخ انسانی کی اور کوئی بھی نہیں ہے. تو مالی کرپشن کے مقابلے میں جب یہ والی کرپشن آتی ہے تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کا کلا کما کیے بغیر نوع انسانی اس رخ پر آگے چل نہیں سکتی جس کے لیے قرآن اترا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وہ کون سا فتنہ تھا جو قتل سے زیادہ شدید تھا؟ کیونکہ وہاں کے حکمران کرپٹ با ایمانہ تھے. وہ اب خیر کے دشمن ہو گئے تھے، وہ شر کے علمبردار ہو گئے تھے. تو یہ خود اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر فتنہ ماند ہے، حقیر ہے. باقی یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے، جو حکومت کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں، یہ بھی فتنہ ہے، یقیناً ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ کا دین غالب ہو، گویا زمین کی اصلاح ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی بغاوت کرے گا تو وہ فساد فی الارض مچائے گا. جب وہ فساد فی الارض کرے گا، یہ فساد اصل میں کرپشن ہے. کسی شے کا بگڑ جانا، کرپٹ ہو جانا. اسی بگڑنے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ ہے؟ فساد. تو جب کوئی یہ فساد ہوگا، جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہو، وہ بگاڑ لے کے آنا چاہتا ہے، تو یہ فتنہ وہ ہے کہ جس، لیکن وہ فسادی حکمران ہو جائے، اس کے مقابلے میں کوئی حسین اٹھے گا تو حسین فتنہ نہیں ہے. حسین فتنہ نہیں ہے، یزید فتنہ ہے. یہ وہ فساد ہے جس پر قوموں کی قومیں اللہ نے ہلاک کی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. ان کی طغیانی نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا تھا. جب ان کی طغیانی نے معاشرہ کرپٹ کر دیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان کی پیٹھ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے. فساد حد سے بڑھتا ہے، مٹا دیتا ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ ظالم قوم کی جڑ کٹی. یہ فتنہ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ کھڑے ہو کر ایسے باطل پرستوں کو للکارتے رہیں. ایسے ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے. ایسے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیثیں ہیں تو یہ بھی تو حدیث ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اگر ایسے ظالموں کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو جو مغالطے ہوتے ہیں بڑے عجیب عجیب مغالطے ہوتے ہیں. ایک صاحب غزوہ تبوک میں نہیں گئے، حضور کے سامنے جا کے عذر پیش کیا، اعذلی ولا تفتنی، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. مفسرین نے لکھا اس کا فتنہ کیا تھا؟ اس کا فتنہ یہ تھا، اس نے آ کے جو بہانہ بنایا، حضور میں بڑا کمزور آدمی ہوں، حسن پرست ہوں، سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ اگر مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو کہیں میں دل ہار نہ بیٹھوں اور فتنے میں پڑ جاؤں. الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ بدبخت فتنے میں گر چکا ہے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک بات کا بہانہ بنا کر یہ محمد رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فتنے کے بدلے میں فتنے میں پڑنے کا بھی ایک چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیطان آدمی کو ہر طرف سے شکار کرتا ہے، ہر طرف سے چوکنا رہنا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ الجھاؤ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ہم فتنے کے دور میں زندہ ہیں، ہم فساد کے دور میں زندہ ہیں، ہم کرپٹ دور میں زندہ ہیں. اس کی اگر اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی انجام سے ہم بھی دوچار ہوں گے جو انجام اس معاشرے کا ہونا ہے.